ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت حاصل کریں۔ ماروی میرے دین کی، میں کون ہوں، کس نے بنائی میری ذات، کیا میں بھگوانی ہوں؟ یعنی کہ بھگوان مذکر بھگوانی مؤنث ہے، کیا میں بھگوان کے مؤنث ہوں یا بھگوان کی فضیلت والی ہوں؟ تو کیا میں نے ہی اپنے آپ کو بنایا ہے؟ یہی سنا ہے کہ یہ سب بھگوان نے بنایا ہے، تو بھگوانی یعنی اللہ والی، کیا میں واقعی اللہ والی ہوں؟ تو میری بھی مورتی بنا کر پوجا کی جائے گی؟ نہیں، ایسے تو بہت سے بھگوانیاں پیدا ہو جائیں گی، پھر بھگوان ایک کیسے ہوا؟ یہ اس خمیری مسلمان عائشہ بھگوانی کی سوچ کے نقطے تھے جو اسے ہوش سنبھالنے کے بعد سے ذہن میں ہتھوڑے بن کے لگتے تھے۔ 2010 عیسوی کی 14 سالہ دین اسلام کی ماروی نے صحرائے تر میں 1985 عیسوی میں ایک غریب ہندو گھرانے میں جنم لیا جن کا نام بھگوانی رکھا گیا۔ 7 بہنوں اور ایک بھائی کی یہ تیسرے نمبر بہن، جو یا تو بھگوانی یا باغوانی دونوں صورتوں میں اللہ کی چنی ہوئی بندی، اپنے خمیر میں احکام الہی لے کر دنیا میں پلنے لگی۔ بچپن میں دل ہی دل میں اپنے رب سے باتیں کرنے والی جانو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چرواہے کی یاد دلانے لگی۔ گزرے زمانے کی سن میں ترک ماروی نے اپنے دنیاوی پیاروں اور اپنی عزت کی لاج رکھی، اور آج اس صحرا کی بیٹی نے اپنے نئے مذہب دین اسلام کو قبول کر کے اپنے پیاروں کی قربانی دے کر اپنی دین کی لاج ایسے رکھی کہ قیامت تک اور اس کے بعد تک امر ہو گئی۔ یہ داستان اب اسی کی زبانی سنیے۔ آج سے 1 ماہ پہلے یعنی جنوری 2010 عیسوی تک میں بھگوانی مشہوری تھی، لیکن آج فروری 2010 عیسوی میں الحمدللہ میں مسلمان عائشہ ہوں، اور اللہ رب العزت سے دعا کرتی ہوں کہ مجھے مرتے دم تک پکی اور سچی مسلمان بنائیں، اور میری اللہ سے عاجزانہ دعا ہے کہ میرے والدین اور بھائی بہنوں کو دین اسلام کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ عائشہ تری، میں نے سن کے صحرائے تر کے ضلع مٹھی میں 1985 عیسوی میں والد مرلی در مشہور کے گھر میں جنم لیا۔ میرا نام بھگوانی رکھا گیا۔ میں 7 بہنوں اور ایک بھائی میں تیسرے نمبر پر ہوں۔ اپنے گھر کے بیبی کے لائی میرا بچپن عام رواجی طریقے پر گزرا۔ میرے والد کی چھوٹی سی کاسمیٹک کی دکان تھی۔ اکثر والد کی غیر موجودگی میں اور میری بہن رمیلا دکان پر بیٹھتی تھی اور سوداگری کرتی تھی، کیونکہ بھائی 7 بہنوں کے بعد پیدا ہوا اور وہ اس وقت فقط 13 سال کا ہے۔ وہ 1995 میں پیدا ہوا تھا۔ دکان پر بیٹھی بیٹھی میں اکثر کسی ایسی ذات سے محو کلام ہوتی جس کو میں اپنے دل میں موجود سمجھتی تھی۔ وہ کون سی ہستی تھی، کیا تھی، یہ مجھے معلوم نہ تھا، بس کوئی دل میں تھا جو میرا اپنا تھا۔ کبھی کبھی اس کو دیکھنے کی خواہش ہوتی تھی، لیکن کس کو اتنا ادراک نہ تھا۔ تعلیم، میں نے مٹھی گورنمنٹ اسکول سے میٹرک تک تعلیم حاصل کی۔ غربت کی وجہ سے زیادہ تعلیم حاصل نہ کر سکی۔ ابو اکیلے کمانے والے اور 10 نفوس کھانے والے ہمارے لیے تعلیم کی راہ کٹن تھی۔ میرے ہاتھ کا بنایا ہوا مندر۔ دوران تعلیم بھی دل ہی دل میں کسی کے ساتھ باتیں کرتی تھی جو میرے دل کے قریب ہی کہیں اپنا تھا۔ میں سمجھتی تھی کہ میرا دل ہی اس کا گھر ہے، لیکن کون تھا یہ معلوم نہ تھا۔ شاید میں اسی کے لیے مندر بناؤں اور اسے پاؤں۔ یہ سوچ کر میں نے اپنے ہاتھ سے اسی ہستی کے لیے اپنے گھر میں مندر بنایا۔ امی ابو بہت خوش ہوئے۔ میں نے مندر کو اپنے بساط پر سجایا، لیکن دل والی ہستی کو دل سے نکال کر مندر میں کیسے بٹھاؤں، یہ سوچ کر دل ڈوبتا تھا، لیکن پوجا تو کرنی تھی۔ بتوں میں بھگوان تو مندر میں آ گیا، دل کا بھگوان دل ہی میں رہ گیا۔ میری باتیں اس سے قائم رہیں۔
سمجھ کیا ہے اور کیا سمجھ کی بساط، سمندر سے قطرے کا کیا ارتباط۔ سوچ کے دائرے۔ میٹرک کے بعد میرے سوچ کے دائرے وسیع ہونے لگے تھے۔ یہی سوچتی رہتی تھی کہ میں کون ہوں، مجھے کس نے بنایا، بھگوان مذکر اور بھگوانی مؤنث یہ سب کیا ہے، کیا میں نے بھی کسی کو بنایا ہے یا میری بھی پوجا کی جائے گی، کیا اور بھی بھگوان یا بھگوانیاں بنے گی، پھر خدا کہاں ہے، کیسا ہے، کیا یہ وہی ہے جو میرے دل میں ہے؟ غلط بالکل یہ دعویٰ ہے، خدا کو جان سکتے ہیں مگر یہ صاف ظاہر ہے خدا کو مان سکتے ہیں۔ خدا میرے دل میں، میں یہ سمجھنے لگی تھی کہ خدا میرے دل میں ہے، لہٰذا میں ہر وہ کام کرنے لگی جو مسلمان کرتے ہیں، یعنی ہر کام میں بسم اللہ پڑھنا، ماشاءاللہ الحمدللہ موقع کی مناسبت سے کہنا، بیٹھ کر پانی پینا، پانی 3 سانسوں میں پینا، ہر وقت سر ڈھکنا، بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرنا وغیرہ۔ مسلمانوں کی دینیات کی کتاب چوری چوری پڑھ کر اس میں سنت کی باتوں کو یاد کرتی اور اس پر عمل کرتی۔ مسلمان سہیلیوں کے شرعی عمل کو دل سے پسند کرتی تھی، اگر وہ مجھے مسلمان کہتی تو خوشی محسوس ہوتی، کبھی بھی اعتراض نہیں کرتی تھی، حالانکہ مسلمان ہونے کا مجھے گمان میں بھی نہیں تھا۔